Assalamu alaikum, good evening, namaste, sat sri akal. And from a new association and their volunteer team की तरफ से आप सबको बहुत दिली वेलकम खैर मकदम करती हूँ. सॉरी, पता हम लोगों की उर्दू बिल्कुल खिचड़ी बन करके रह गई है और यहाँ आप सब शोरा के सामने तो शर्मिंदगी ही हो रही है, लेकिन जी लेकिन रियली इट्स रियली हार्टिएस्ट वेलकम फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोगों की वजह से ये एसोसिएशन चल रही है और आप लोगों को जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, आपको पता होगा है कि इस एसोसिएशन का एक मकसद है. ये सिर्फ हम इंटरटेन नहीं करते, बल्कि इसका मकसद इसके पीछे ये है कि हम यंग स्टूडेंट्स जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम उन बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं. तो हम लोगों की एवरी पेनी विच वी कलेक्ट, जो भी हम इकट्ठा करते हैं वो सारा यहाँ से उन बच्चों के लिए जाता है. सारे लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी टीम है, वो सब वॉलंटियर टीम है, सब अपना टाइम देते हैं, वक्त देते हैं और हम सब बेहद मशहूर आप लोगों के हैं, क्योंकि आप लोग अगर नहीं आए और हम लोगों को सपोर्ट नहीं करें तो ये एसोसिएशन चल नहीं सकती. और आपको पता है कि हम लोग पास कहा जाता है कि आप एक पेड़ लगा दें, उसके फल और उसके पत्ते जब तक जानवर खाएंगे या इंसान यूज़ करेगा, उसका सवाब, उसका अजर, उसका रिवॉर्ड आपको मिलता रहेगा. किसी एक बच्चे को आप पढ़ा दें, आप एक पूरी फैमिली को उठा देते हैं और फिर उस फैमिली से जो बच्चे जो कुछ भी नेक और अच्छे काम करेंगे उसका भी रिवॉर्ड आपको मिलता रहेगा. हाउ ईजी एंड हाउ गुड इट इज़. और सिर्फ $25 में हम आपको अभी समोसे खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे और आई होप इंशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी शोरा मौजूद है. जी मुशायरा सुनाइए, कहने जा रही थी. मुनीबुल रहमान साहब हैं और बहुत अच्छे शोरा मकसद साहब सब हैं, आप लोग उसे भी इंजॉय कीजिएगा. और एक बात जो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि आपकी आज की जो निज़ामत कर रहे हैं वो डॉक्टर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं. आप लोग मेरे ख्याल से उनकी निज़ामत से पहले भी बहुत महसूस हो चुके होंगे. उनको उनके इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोग उन्हें जानते हैं. और अब मैं दावत दूँगी कि नाजिम साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाएं. बहुत शुक्रिया. सो मैं शरीक था, उसे मैं अपना घर समझता हूँ और डिट्रॉइट उनमें से एक है जिसकी गवाही यहाँ पे रेहान खां मौजूद नहीं है, वो देंगे, जिनको मैंने उकसाया था यहाँ एसोसिएशन बनाने के लिए. या हबीब ज़ुबैरी साहब जो पहले सदर थे और जिनकी दावत पर मैं यहाँ के इफ्तिताही जलसे में आया था. लेकिन मेरा मेन अट्रैक्शन जमील भाई रहे हैं, ये मेरे हमवतन भी हैं और मेरा अलीगढ़ भी साथ था. जो ये मुशायरों के हंगामे हैं उसके इब्तदाई दिनों में इन्होंने बहुत कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया. लेकिन ये तो मुझे बहुत खुशी है. आज जो है यहाँ 15वां सालाना मुशायरा है और 14 मुशायरों से ये 15वां मुशायरा ज़रा मुख्तलिफ इसलिए है कि पिछले 14 मुशायरे बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल थे. आज का मुशायरा जो है वो शुमाली अमेरिका के शुअरा पर मुनहसर है. और ये डिग्रेड करने की बात नहीं, बल्कि ये है कि शुमाली अमेरिका में शायरी जो है खुद कफ़ील हो चुकी है, इसलिए ये शायरी हो रही है. और आज के मुशायरे के जो नताइज होंगे उस पर बहुत कुछ इन्हिसार है कि जो अलीगढ़ के हल्के के मुशायरे हो रहे हैं वो किस तरह से तरतीब दिए जाएंगे. तो आप पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है. और मैं जो मेरा आखिरी जुमला है इसकी वजाहत के लिए मैं आपका 2-3 मिनट लूँगा. मैं एक तारीख़ी पस मंज़र में जाने की कोशिश करता हूँ वो, और मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि मुशायरों में तकरीरें नहीं चलती, इसलिए आप फिक्र न करें. बात यह है कि यूँ तो मुशायरे जो हैं हमारी उर्दू कल्चर का एक हिस्सा रहे हैं. जहाँ भी शुरू में आज से 50 बरस पहले जो लोग आए थे वो इस बात की तायद करेंगे कि किसी के डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठ कर के लोग शेर सुनाते थे किसी दूसरे का, क्योंकि खुद तो शायर थे नहीं, और या नहीं शेर नहीं याद है तो फिल्मी गाने से इस तरह से तसल्ली देते रहे. मेरे ख्याल से पहला एक ऑर्गेनाइज मुशायरा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में न्यूयॉर्क में, जिसमें जमील भाई भी शरीक थे, मैं भी शरीक था, और हम दोनों ने किसी और का कलाम पढ़ा था. तो उसमें शायर गैर शायर सब शामिल थे जो बाकायदगी से किसी मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत अमेरिका में मुशायरे शुरू हुए जब अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन वाशिंगटन DC वजूद में आई. और वो 24 मई 1975 को
اور زبیری صاحب کو تاریخ میں بڑا انٹرسٹ ہے. 100 سال ٹھیک اسی تاریخ کو سر سید نے 24 مئی 1875 کو مدرسۃ العلوم قائم کیا تھا علی گڑھ میں. 7 طلباء تھے اور اب وہ 30,000 اسٹوڈنٹ ہے وہاں پہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانی جاتی ہے. بلکہ ہم لوگ کل 25 لوگ تھے جنہوں نے ایسوسیشن بنائی واشنگٹن میں. 25 لوگوں سے کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا, ہمیں ایک کمیونٹی چاہیے تھی. تو پہلی مرتبہ شاید ہم نے بہت سوچ سمجھ کے مشاعرے جو تھے اس کو ترتیب دیا تھا ایک کمیونٹی کی تشکیل کے لیے, تاکہ جنوبی ایشیا کے, ساؤتھ ایشیا کے تمام لوگ اپنی تمام سرحدوں کو توڑ کر, چاہے وہ مذہب کی سرحد ہو, مسلک کی سرحد ہو, علاقے کی سرحد ہو, ملک کی سرحد ہو, سیاست کی سرحد ہو, تمام سرحدوں کو توڑ کر مشترک قدروں اور انسانی رشتوں کے ناطے ایک چھت کے نیچے کچھ پل کے لیے صحیح اکٹھے ہو سکیں. اور ہمیں اس میں کامیابی ہوئی. اور پھر یہ ہوا کہ جب مشاعرے کرنے تو شاعر چاہیے. جمیل بھائی اس وقت رہتے تھے نیو یارک میں, تو وہاں 7-8 شاعر تھے. تو میری ذمہ داری لگائی گئی کہ آپ شاعر تلاش کیجئے. تو آپ یقین مانیے جون, جولائی, اگست, سپٹمبر 4 مہینے تقریباً 2 گھنٹے روز ٹیلی فون پر بیٹھ کر شاعر تلاش کیجئے. پورے امریکہ میں 23 لوگ ایسے ملے جو شاعر ہونے کے دعوے دار تھے. میں دعوے دار کی بات کر رہا ہوں. اب اس وقت اور وہ سب مدعو کیے گئے, تقریباً 17 لوگ وہاں سے آئے اس میں, اور یہ مشاعرہ چلتا رہا 1982 تک. 1983 میں پھر انٹرنیشنل مشاعرے شروع ہوئے. اس وقت کوئی نیٹ ورکنگ نہیں تھی, تو 83 سے لے کے 86 تک صرف ایک علی گڑھ الومنائی ایسوسیشن واشنگٹن میں مشاعرے ہو رہے تھے انٹرنیشنل, اور جس میں 10 اسٹیٹ سے لوگ آ رہے تھے. 87 میں پھر اردو مرکز انٹرنیشنل بنی لاس اینجلس میں, نیر آپا کی, نیر جہاں کے اس سے مل کر کے 7-8 شہروں میں مشاعرے شروع ہو گئے. تو اخراجات بڑھ گئے, تو ہم لوگ خود کفیل ہو گئے مشاعروں کے معاملے میں. لیکن ہوا یہ کہ اب جو ہے تقریباً علی گڑھ کے حوالے سے 20 شہروں میں مشاعرے ہو رہے ہیں, 2 پول, اور ان کے علاوہ بہت ساری اور انجمنیں ہیں. عرفان مرتضیٰ صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کی ایسوسیشن سے, اور لوگوں کی بھی. تو اتنے مشاعرے ہونے لگے ہیں کہ مشاعرہ جو ہے کسی ایک شخص یا کسی ایک انجمن کا مرہون منت نہیں, یہ یہاں کی ثقافتی زندگی کے ایک جز بن چکا ہے. تو یہ کہ مشاعرے اب کوئی اس کی بات نہیں, لیکن ہوا کیا ہے کہ آپ پچھلے دہائی میں 9/11 کے بعد سب سے پہلے تو پاکستان کے شعراء کو ویزا ملنے میں دقت ہوئی, اور پچھلے 2 سال سے انڈیا کے شاعروں کو بھی دقت شروع ہو گئی. اس کے علاوہ ہندوستان میں مشاعرے جو ہیں ان کی نوعیت بالکل بدل گئی, وہ کمرشل ہو گئے. اس سے کیا ہوا کہ شاعر بیچارے کی مالی حالت تو بہتر ہو گئی, لیکن شاعری اور مشاعرے دونوں کا اس پہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں خراب اثر ہوا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ وہ اتنے شعراء کے لوازمات اتنے ہو گئے کہ بہت مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ یہاں پہ افورڈ کر سکیں. تو 2 باتیں ہیں کہ ہم ایک تو خود کفیل ہو گئے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میرا پچھلے سال ہندوستان میں بہت آنا جانا ہوگا, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہاں شاعری بہت اچھی ہو رہی ہے, واقعی بہت اچھی ہو رہی ہے. اور وہ جو ہے اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس قدر پریشان ہوں, شعراء کے پیچھے بھاگیں. تو آج جو ہے مجھے ایک فہرست دی گئی, مشاعرے کی طرف آتا ہوں. جو کرسیاں شاید کم ہیں, تو میں صدر صاحب کو پہلے آپ کوئی ہیلپ کر دے بیٹھنے کے لیے. پروفیسر منیب الرحمان صاحب, بیٹھ جانے دیجیے. جی, ڈاکٹر اسد نصیر صاحب, ناہید ورد, نوید افضال صاحب, افضال نوید, سوری میں نے کوئی بات نہیں کار کیا. حشمت سہیل صاحب, عرفان مرتضیٰ, نوشا اسرار صاحب, ڈاکٹر نوشا اسرار, مقصد الہ آبادی صاحب,
ولی عالم شاہین صاحب لطافت اور شاہین رضا خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور بہت بہت شکریہ. اے ایم یو ایسوسی ایشن کے مشاعرے میں پڑھنا اور اتنی بلند پایہ شخصیات کی موجودگی میں پڑھنا میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. غزل کے چند اشعار سے ابتدا کرتی ہوں جناب صدر کی اجازت سے. پھر دھنک اتری مگر ہر آنکھ بہہ جانے کے بعد. پھر دھنک اتری مگر ہر آنکھ بہہ جانے کے بعد. ہیں پشیماں وہ مگر ہر بات کہہ جانے کے بعد. ہیں پشیماں وہ مگر ہر بات کہہ جانے کے بعد. اور جان کر اس نے مجھے پہچاننے میں دیر کی. جان کر اس نے مجھے پہچاننے میں دیر کی. کہہ دیا مہتاب لیکن نصف رہ جانے کے بعد. کہہ دیا مہتاب لیکن نصف رہ جانے کے بعد. اور تم نے چاہا آنکھ میری پھر کبھی بھی تر نہ ہو. تم نے چاہا آنکھ میری پھر کبھی بھی تر نہ ہو. پھر نمی کو کس لیے دیتے ہو شہ جانے کے بعد. دور ہوتے ساحلوں کو دیکھ کر دل تھا ڈرا. دور ہوتے ساحلوں کو دیکھ کر دل تھا ڈرا. حوصلے زوروں پہ تھے طوفان سہ جانے کے بعد. مل ہی جاتا ہے سرا سچ کو گریدا جائے گر. مل ہی جاتا ہے سرا سچ کو گریدا جائے گر. کھل گئی آخر حقیقت تہ بتہ جانے کے بعد. شکریہ. بے وفا ہے ایک دن دامن چھڑا لے جائے گا. بے وفا ہے ایک دن دامن چھڑا لے جائے گا. وقت کو رویا نہ جائے بے وجہ جانے کے بعد. وقت کو رویا نہ جائے بے وجہ جانے کے بعد. بے وفا ہے ایک دن دامن چھڑا لے جائے گا. وقت کو رویا نہ جائے بے وجہ جانے کے بعد. اور آخری شعر ہے. شعر کہہ کر داد لینے کا نہیں ہے مدعا. شعر کہہ کر داد لینے کا نہیں ہے مدعا. دل بہل جاتا ہے اپنی بات کہہ جانے کے بعد. بہت بہت شعر کہہ کر داد لینے کا نہیں ہے مدعا. دل بہل جاتا ہے اپنی بات کہہ جانے کے بعد. شکریہ بہت شکریہ. بہت بہتر. جان کر اس نے مجھے پہچاننے میں دیر کی. جان کر اس نے مجھے پہچاننے میں دیر کی. کہہ دیا مہتاب لیکن نصف رہ جانے کے بعد. شعر کہہ کر داد لینے کا نہیں ہے مدعا. دل بہل جاتا ہے اپنی بات کہہ جانے کے بعد. شکریہ بہت شکریہ. ایک نظم پیش خدمت ہے. اس کا عنوان ہے تم. یہ صوفیانہ سوچ پر مبنی ہے. پیش کرتی ہوں. اس کا مزاج اس غزل سے بالکل مختلف ہے جو ابھی پیش کی. کبھی قید زمانہ و مکان سے گھر نکل جاتے. کبھی قید زمانہ و مکان سے گھر نکل جاتے. دیار دل کے رستے پر کہیں ہم تم سے مل جاتے.
दयारे दिल के रास्ते पर कहीं हम तुमसे मिल जाते, अना का छोड़ कर दामन उठाते ज़र्फ़ हस्ती को, अना का छोड़ कर दामन उठाते ज़र्फ़ हस्ती को, बुलंदी तक सफ़र करने में अपने ढंग बदल जाते, बुलंदी तक सफ़र करने में अपने ढंग बदल जाते। लगा कर घात बैठे हैं न जाने कितने दुख हरसू, लगा कर घात बैठे हैं न जाने कितने दुख हरसू, अगर होती तेरी कुर्बत तो सारे गम पिघल जाते, अगर होती तेरी कुर्बत तो सारे गम पिघल जाते। अलम के गिर्द पोशीदा भलाई भी कहीं होगी, अलम के गिर्द पोशीदा भलाई भी कहीं होगी, तो फिर हम क्यों नहीं तेरी रज़ा में ही बहल जाते, तो हम फिर क्यों नहीं तेरी रज़ा में ही बहल जाते। ये दिल जलता रहा फिर भी कहीं कुछ खोट बाकी है, ये दिल जलता रहा फिर भी कहीं कुछ खोट बाकी है। ज़रा दहके जो भट्टी और हम कुंदन में ढल जाते, ज़रा दहके जो भट्टी और हम कुंदन में ढल जाते। नज़र आता हमें बस तू जहाँ तक आँख जाती हो, नज़र आता हमें बस तू जहाँ तक आँख जाती हो, मोहब्बत ऐसी हो कि गैब के पर्दे भी खुल जाते, मोहब्बत ऐसी हो कि गैब के पर्दे भी खुल जाते। और आखिरी शेर अर्ज़ करती हूँ। सुनाता है ये साज़े दिल खामोशी से गिना तेरा, सुनाता है ये साज़े दिल खामोशी से गिना तेरा, ज़ुबां करती सना इस तौर के आहंग मिल जाते, ज़ुबां करती सना इस तौर के आहंग मिल जाते। शुक्रिया। और एक फरमाइश थी मुझसे कि कुछ तरन्नुम में अर्ज़ करती हूँ। 2 शेर हैं, वक्त की क़िल्लत है, कोशिश करती हूँ। गर्दिशे अर्ज़ो समा यूं ही चला करती है, गर्दिशे अर्ज़ो समा यूं ही चला करती है, हम रहीं या न रहीं ये दुनिया रहा करती है, हम रहीं या न रहीं ये दुनिया रहा करती है। अब तो तन्हाई भी तन्हा नहीं मिलती हमसे, अब तो तन्हाई भी तन्हा नहीं मिलती हमसे, साथ झुरमट में वो लोगों के मिला करती है, साथ झुरमट अब तो तन्हाई भी तन्हा नहीं मिलती हमसे, अब तो तन्हाई भी तन्हा नहीं मिलती हमसे, साथ झुरमट में वो लोगों के मिला करती है, गर्दिशे अर्ज़ो समा यूं ही चला करती है। बहुत शुक्रिया। मैं मुबारक हो, शहर ने एक नई शायरा को जन्म दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मैं एक बात अर्ज कर दूं कि ये मुशायरे में जो
ایک طریقہ رہا ہے تقدیم تاخیر کا، اس کا مجھے میں اگر ندامت کرتا ہوتا ہوں، ساری ذمہ داری میری ہے، غلطی سے چونکی میں صرف آپ لوگوں کی دلچسپی کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کو یہاں زحمت دوں گا، کیونکہ شاعر کی شاعرانہ عظمت جو ہے اس بات سے نہیں ہوتی کہ وہ کس نمبر پر مشاعرے میں پڑھتا ہے، اس کے شعر جو ہیں اس کو طے کرتے ہیں۔ اس معذرت کے ساتھ ایک وقفہ بھی ہونے والا ہے، میں تمام 2 گھنٹے بعد وقفہ ہونا والا، تو اس لیے یہ ہے کہ آپ لوگ اس کا خیال رکھیں۔ میں اگر کہیں تل بنانے لگوں اپنی کرسی پہ تو شاید اشارہ سمجھ جائے، بیٹھ جائے، مجھے کہنا نہ پڑے۔ ہم سب جو ہیں خواتین حضرات ایک صنعتی دور میں رہتے ہیں جہاں ہماری زندگی آنکھی کی طرح سے تیز رفتار ہے، اور اس تیز رفتاری میں جو چیز ہمیں بکھرنے سے بچاتی ہے وہ ہمارے اقدار ہیں، ہمارا ادب ہے، اور خاص طور پر ہماری شاعری۔ میں ایک شاعر کو زحمت دینے جا رہا ہوں جو ڈاکٹر ہیں، اور جو اسپتالوں کے چکر لگا کر مرض اور مریضوں کی پریشانیوں سے الجھ کر جب ان کی طبیعت اوب جاتی ہے تو وہ شاعری میں ڈوب جاتے ہیں، اور جو ہیں وہ لکھتے تو ہیں، جیسے ان کا شعر تھا ابھی کہ اپنے دل بہل جاتا ہے اپنی بات کہہ جانے کے بعد، تو اپنی بات کہہ کے اپنے آپ نے دل بہلانے، لیکن اگر سننے والے مل جائیں تو تکلف بھی نہیں کرتے۔ وہ ٹورانٹو سے تشریف لائے ہیں اور ہم سب یہاں سننے کے لیے موجود ہیں، تو موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ میں ڈاکٹر اسد نصیر صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ منتظمین مشاعرہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع دیا، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس فورم پہ میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ پڑھنے کا۔ صاحب صدر کی اجازت سے سب سے پہلے قطع پیش خدمت ہے۔ کچھ سال پہلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت دی کہ میں حج کے لیے جاؤں، تو وہاں ایک قطع ہوا تھا، وہ پیش خدمت ہے۔ ایک نظر ڈالی جو کعبہ پر تو آنکھوں نے کہا، ایک نظر ڈالی جو کعبہ پر تو آنکھوں نے کہا، روشنی کا ذائقہ پہلے کبھی چکھا نہ تھا۔ اشک نیچے گر رہے تھے خاک کعبہ پر اسد، یوں بلندی کا سفر میں نے کبھی دیکھا نہ تھا۔ اب ایک قطع پیش خدمت ہے گور۔ یہ بانٹنے کا سلیقہ اسی کا منصب ہے، یہ بانٹنے کا سلیقہ کسی کو آپ کسی کو سراب دیتا ہے، یہ بانٹنے کا سلیقہ اسی کا منصب ہے، کسی کو آپ کسی کو سراب دیتا ہے۔ وہ دیکھنے کا ہنر دے کے ٹال دے ورنہ، وہ دیکھنے کا ہنر دے کے ٹال دے ورنہ، نواز نہ ہو تو آنکھوں کو خواب دیتا ہے۔ بہت شکریہ۔ غزل کے 3-4 اشعار ہیں۔ اگرچہ منت آغوش بھی نہیں رہتا، اگرچہ منت آغوش بھی نہیں رہتا، وصال ہو تو میاں ہوش بھی نہیں رہتا۔ وہ کچھ کہے تو میں صرف نظر نہیں کرتا، وہ کچھ کہے تو میں صرف نظر نہیں کرتا، پر اس قدر ہمتن گوش بھی نہیں رہتا۔ نہ بولتا ہوں میں اتنا کہ اس پہ کھل جاؤں، نہ بولتا ہوں میں اتنا کہ اس پہ کھل جاؤں، وہ ہم سخن ہو تو پھر ہوش بھی نہیں رہتا۔ نہ بولتا ہوں میں اتنا کہ اس پہ کھل جاؤں، وہ ہم سخن ہو تو پھر ہوش بھی نہیں رہتا۔ اور شعر ہے اب کی سماعتوں کی نظر۔ مبادہ جان لے میرے سکوت کا آہنگ، مبادہ جان لے میرے سکوت کا آہنگ، میں اس کے سامنے خاموش بھی نہیں رہتا۔ ایک
ایک اور غزل ہے جی. مطلب ہے شیخ خدمت ہے. شب فراق کو رنگ وصال دیتا ہوں. شب فراق کو رنگ وصال دیتا ہوں. اندھیری رات کو مشکل میں ڈال دیتا ہوں. شب فراق کو رنگ وصال دیتا ہوں. اندھیری رات کو مشکل میں ڈال دیتا ہوں. اور شعر ہے وہ دن کی لو میں جب آتی ہے مجھ سے ملنے کو. وہ دن کی لو میں جب آتی ہے مجھ سے ملنے کو. میں سائے تک کو بدن سے نکال دیتا ہوں. وہ دن کی لو میں جب آتی ہے مجھ سے ملنے کو. میں سائے تک کو بدن سے نکال دیتا ہوں. سروں پہ دھوپ اٹھا کر بھی چھاؤں بانٹنی ہے. سروں پہ دھوپ اٹھا کر بھی چھاؤں بانٹنی ہے. میں سب پیڑ کی سب کو مثال دیتا ہوں. سروں پہ دھوپ اٹھا کر بھی چھاؤں بانٹنی ہے. میں سب پیڑ کی سب کو مثال دیتا ہوں. اور شعر ہے نکل ہی آئیں گے گھر سے کہیں تیرے وعدے. نکل ہی آئیں گے گھر سے کہیں تیرے وعدے. جو ٹوٹنے کی ہو چیزیں سنبھال دیتا ہوں. خوشی کو خرچ کروں حوصلہ نہیں پڑتا. خوشی کو خرچ کروں حوصلہ نہیں پڑتا. میں اس کو آنکھ کے دریا میں ڈال دیتا ہوں. میں تم سے ہار بھی جاؤں تو جیت لوں. میں تم سے ہار بھی جاؤں تو جیت لوں تم کو. اگر قبول ہے سکہ اچھال دیتا ہوں. میں تم سے ہار بھی جاؤں تو جیت لوں تم کو. اگر قبول ہے سکہ اچھال دیتا ہوں. کہاں کا ہجر کے جس جس سے بھی ملا اس کو. کہاں کا ہجر کے جس جس سے بھی ملا اس کو. میں ہوں بہو تیرے سانچے میں ڈھال دیتا ہوں. کہاں کا ہجر کے جس جس سے بھی ملا اس کو. میں ہوں بہو تیرے سانچے میں ڈھال دیتا ہوں. یہ سوچنے کی اذیت تو ہر گھڑی ہے مجھے. یہ سوچنے کی اذیت تو ہر گھڑی ہے مجھے. میں اس کو حرف مگر خال خال دیتا ہوں. اور آخری شعر ہے وہ دے رہی تھی کئی غم تمہارے غم کے عوض. وہ دے رہی تھی کئی غم تمہارے غم کے عوض. میں زندگی کو مگر ہنس کے ٹال دیتا ہوں. وہ دے رہی تھی کئی غم تمہارے غم کے عوض. میں زندگی کو مگر ہنس کے ٹال دیتا ہوں. چھوٹی سی نظم ہے جی. نام ہے اس کا ثبوت. وہ پیش کرتا ہوں. مانگے ہیں تم نے میری محبت کے جو ثبوت. مانگے ہیں تم نے میری محبت کے جو ثبوت. پہلے سے جانتا تو میں رکھتا سنبھال کے. مانگے ہیں تم نے میری محبت کے جو ثبوت. پہلے سے جانتا تو میں رکھتا سنبھال کے. جو جو میرے لبوں نے تیرے جسم پر لکھے وہ حلفیہ بیان میں لاتا نکال کے. بستر کی ہر شکن میں بسی ہے میری مہک. تم کھول کے تو دیکھو دریچے خیال کے. گاتی تھی خاموشی جو تنفس کے ساز پر. گاتی تھی خاموشی جو تنفس کے ساز پر. وہ گیت کیسے بھول گئی تم وصال کے. مدت کے بعد کیا یہ ضرورت تمہیں پڑی. کیوں آج رات کھولتی ہو ماہو سال کے.
شعر سنیے صاحب. بدلے بھی جا سکتے تھے فطرت کے قوانین, ہونے کے لیے ہونا ضروری تو نہیں تھا. اس شعر کے خالق ہیں جناب جنید اختر, جو پیشے سے ہیں انجینئر. کراچی میں پیدا ہوئے, وہیں پرورش ہوئی, وہیں تعلیم پائی, لیکن ان کا خاندان آیا تھا علم و ادب کے گہوارے بھوپال سے. ان کے دادا شاعر تھے, اقتا تخلص کرتے تھے, تو گویا ادب اور آداب جو ہے ان کو ورثے میں ملا, جس کی بڑی اچھی طرح سے حفاظت کر رہے ہیں. میری ان کی ملاقات اسی مشاعرے میں 8-10 سال پہلے جب میں آیا کرتا تھا تو ہوئی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی مشاعرے سے انہوں نے اسی اسٹیج سے مشاعرے کو دنیا میں قدم رکھا تھا. لیکن اپنی محنت اور لگن سے انہوں نے امریکہ ہی نہیں بلکہ امریکہ کے باہر پاکستان کے مشاعروں میں مقبولیت کی سند پا لی ہے. میں جناب جنید اختر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں, اپنا کلام کریں. السلام علیکم. جی منیب صاحب اجازت ہے. میں نے تو ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ جی میں نے اپنا سفر جو ہے نا یہیں سے شروع کیا تھا, اور جہاں جب مشاعرہ پڑھنے آتا ہوں تو میری کیفیت کا اندازہ اس طرح لگا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے. بھابھی وغیرہ جب میکے جاتی تھیں تو بہت خوش نظر آتی تھی سارا دن. مجھے کیوریوسٹی ہوتی تھی بھائی یہ لوگ اتنا خوش کیوں ہیں. اب مجھے اندازہ ہو گیا. جب میں مشیگن آتا ہوں تو مجھے اس خوشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ کیا دن ہے. تو ایک مطلع اور ایک شعر دیکھیے گا کہ کچھ اس طرح سے پیار کے مارے پڑے رہے, کچھ اس طرح سے پیار کے مارے پڑے رہے, دریا کے جیسے دونوں کنارے پڑے رہے, دریا کے جیسے دونوں کنارے پڑے رہے, اور کچھ شہرتوں کی حرص نے بدنام کر دیا, کچھ شہرتوں کی حرص نے بدنام کر دیا, کچھ لوگ بھی لباس اتارے پڑے رہے, کچھ لوگ بھی لباس اتارے پڑے رہے. اور ایک مطلب اور ایک شعر دیکھیے گا کہ ایسے نہیں حسین یہ قابو میں آئے ہیں, ایسے نہیں حسین یہ قابو میں آئے ہیں, مجھ کو محبتوں نے وظیفے سکھائے ہیں. ایسے نہیں حسین یہ قابو میں آئے ہیں, مجھ کو محبتوں نے وظیفے سکھائے ہیں. اور شعر دیکھیے گا سب کے اختر, چلیے ایک دفعہ فیس بک پہ میں نے لگایا تو نیچے کمنٹ آیا کہ وظیفے کب لگائیں گے. ایسے نہیں حسین یہ قابو میں آئے ہیں, مجھ کو محبتوں نے وظیفے سکھائے ہیں. اور اختر غزل کا خاتمہ کتنا حسین ہے, اختر غزل کا خاتمہ کتنا حسین ہے, آخر کو تیرے نام نے تارے لگائے ہیں, آخر کو تیرے نام نے تارے لگائے ہیں. اور ایک اور ابھی پچھلے دنوں عید کے حوالے سے تھا کہ اڑتی خبر تھی عید پہ دیدار عام کی, اڑتی خبر تھی عید پہ دیدار عام کی, جب یہ سنا تو میں نے بڑی دھوم دھام کی, جب یہ سنا تو میں نے بڑی دھوم دھام کی. اور نثری وہ گفتگو تھی مزہ دے رہی تھی, نثری وہ گفتگو تھی مزہ دے رہی تھی, پر لہجے میں چاشنی کسی موضوع کلام کی, لہجے میں چاشنی کسی موضوع کلام کی. اور ایک غزل دیکھیے گا, کہ مطلب ہے وہ تلاطم ہے کہ اس پار نہ رہنے دے گا, وہ تلاطم ہے کہ اس پار نہ رہنے دے گا, میرا دریا مجھے بیکار نہ رہنے دے گا, میرا دریا مجھے بیکار نہ رہنے دے گا. اور شعر دیکھیے گا کہ میں تو سچ کہہ دوں عدالت میں یہ خطرہ ہے مجھے, میں تو سچ کہہ دوں عدالت میں یہ خطرہ ہے مجھے, چودھری گاؤں میں گھر بار نہ رہنے دے گا. میں تو سچ کہہ دوں عدالت میں یہ خطرہ ہے مجھے,
चौधरी गांव में घर बार न रहने देगा, और वो बताएगा तुझे अमन का मतलब क्या है, वो बताएगा तुझे अमन का मतलब क्या है। तेरे हाथों में वो तलवार न रहने देगा, तेरे हाथों में वो तलवार न रहने देगा, और करके रख देगा हर एक बोझ से हल्का तुझको, करके रख देगा हर एक बोझ से हल्का तुझको। सर का कांधों पे तेरे बार न रहने देगा, सर का कांधों पे तेरे बार न रहने देगा। और वो तो दुश्मन है ज़माने की मधुरता का बड़ा, वो तो दुश्मन है ज़माने की मधुरता का बड़ा। एक तारे में भी अब तार न रहने देगा, एक तारे में भी अब तार न रहने देगा। और तुम तो चाहोगे रहे हश्र तलक वो कायम, तुम तो चाहोगे रहे हश्र तलक वो कायम। जालिमों वक्त ये दरबार न रहने देगा, तुम तो चाहोगे रहे हश्र तलक वो कायम। जालिमों वक्त ये दरबार न रहने देगा। और उसको लगता हूँ मैं दुनिया में अकेला अच्छा, उसको लगता हूँ मैं दुनिया में अकेला अच्छा। दोस्त मेरा कोई गमखार न रहने देगा, दोस्त मेरा कोई गमखार न रहने देगा। और वो अंधेरे को करेगा यूं ही बदसन मुझसे, वो अंधेरे को करेगा यूं ही बदसन मुझसे। रोशनी को भी तरफदार न रहने देगा, वो अंधेरे को करेगा, वो अंधेरे को करेगा यूं ही बदसन मुझसे। रोशनी को भी तरफदार न रहने देगा। और शेख लिखेगा कि दिल से निकले तो मेरी जान यकीन है मुझको, दिल से निकले तो मेरी जान यकीन है मुझको। लफ्ज मतलब से सरोकार न रहने देगा, लफ्ज मतलब से सरोकार न रहने देगा। और ये अलग बात अकेला तुझे काफ़ी होगा, ये अलग बात अकेला तुझे काफ़ी होगा। इश्क बाकी कोई आज़ार न रहने देगा, इश्क बाकी कोई आज़ार न रहने देगा। और आसमां हो गया दुश्मन तो समझ ले अख्तर, आसमां हो गया दुश्मन तो समझ ले अख्तर। वो ज़मीं पर तेरे आसार न रहने देगा, वो ज़मीं पर तेरे आसार न रहने देगा। वो तलातुम है कि उस पार न रहने देगा, मेरा दरिया मुझे बेकार न रहने देगा। मतलब है कि खुद जो सुनते हैं समझते हैं कहाँ बोलते हैं, खुद जो सुनते हैं समझते हैं कहाँ बोलते हैं। अब यहाँ लोग भी लोगों की जुबान बोलते हैं, क्या बात है। खुद जो सुनते हैं समझते हैं कहाँ बोलते हैं। अब यहाँ लोग भी लोगों की जुबान बोलते हैं। और तुमको है जाने अदा ये तो पता ही होगा, तुमको है जाने अदा ये तो पता ही होगा। ये मोहब्बत है, मोहब्बत में कहाँ बोलते हैं। तुमको है जाने अदा ये तो पता ही होगा। ये मोहब्बत है, मोहब्बत में कहाँ बोलते हैं। और वो हमें घेर के बैठे नहीं रहते यूं ही, वो हमें घेर के बैठे नहीं रहते यूं ही। हम हसीनों से हसीनों की जुबान बोलते हैं, वो हमें घेर के बैठे नहीं रहते यूं ही। हम हसीनों से हसीनों की जुबान बोलते हैं। और ये मेरा दिल है गोया है यहाँ पर सारे, ये मेरा दिल है गोया है यहाँ पर सारे। दर्द चीखे है यहाँ आहो फुगा बोलते हैं, दर्द चीखे है यहाँ आहो फुगा बोलते हैं। और यूं तो खामोशी है इस आईना खाने में मगर, सारे खामोश बैठे ना। यूं तो खामोशी है इस आईना खाने में मगर, एक छनाके से यहाँ शीशा गरा बोलते हैं, एक छनाके से यहाँ शीशा गरा बोलते हैं। और नर्म लहजे का असर जब नहीं लेती दुनिया, आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। नर्म लहजे का असर जब नहीं लेती दुनिया, तेरे अंदाज से बरके तपा बोलते हैं, तेरे अंदाज से बरके तपा बोलते हैं। और हद तो ये है कि उसे खुद भी नहीं है एहसास, हद तो ये है कि उसे खुद भी नहीं है एहसास।
کتنی خاموشی سے ہم اس کی زباں بولتے ہیں، کتنی خاموشی سے ہم اس کی زباں بولتے ہیں، اور جانے کس بات پہ بجلی یہ گری ہے اختر، جانے کس بات پہ بجلی یہ گری ہے اختر، ہم تو سنتے ہیں سرے طور کہاں بولتے ہیں، ہم تو سنتے ہیں سرے طور کہاں بولتے ہیں، اور خود جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہاں بولتے ہیں، اب یہاں لوگ بھی لوگوں کی زباں بولتے ہیں۔ آپ لوگ سوچئے کم داد پہلے دے دیا کیجئے، بعد میں شعر چاہے گھر جا کے سمجھ میں آ جائے۔ مشاعرے میں مشاعرہ جو ہے شاید جو ہے کوئی انسٹنٹینیس چاہتا ہے نا، وہ نقد۔ یہ ایک بات بتانا بھول گیا تھا، جنید صاحب نے یہ بتایا تھا کہ جب کراچی میں انجینئرنگ کالج میں پڑھتے تھے تو انہوں نے ایک ترانہ لکھا تھا، جسے کسی گرلز کالج کے نے اسے اپنا آفیشیل ترانہ بنا لیا۔ تو جب انہوں نے یہ ایک مصرع پڑھا، ہم حسینوں سے حسینوں کی زباں بولتے ہیں، تو میری سمجھ میں کچھ تعلق آنے لگا کیا تھا، کیوں بنایا گیا، لیکن بعد میں تفصیل مشاعرے کے بعد پوچھوں گا۔ تو اب چونکہ بات ہو رہی ہے گرلز کالج کی، تو میں ایک اور خاتون کو زحمت دینے جا رہا ہوں۔ ابھی پہلے بات ہو رہی تھی مشاعروں کی امریکہ میں شاعری کے حوالے سے، میں بتا دوں خواتین جو ہیں وہ خاص طور سے بہتر شاعری کر رہی ہیں جو امریکہ میں رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مضامین میں وسعت اور ان کے جو اظہار ہے اس میں ایک جرأت آئی ہے، اور ان دونوں چیزوں نے مل کے ایک ندرت پیدا کی ان کے کلام میں، جو عام طور پر جو عورتیں پیچھے ہماری ان زمینوں میں تھیں ان کو یہ ماحول نہیں تھا۔ تو میں ایسے ہی ایک شاعرہ ہیں اس کی نمائندہ ناہید ورد صاحبہ، جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی خود اعتماد خاتون ہے 21ویں صدی کی، اور اسی قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کے 2 شعری مجموعے آ چکے ہیں، اور آج کل وہ ایک ناول کا ترجمہ کر رہی ہیں، جو ناول ترکی زبان میں لکھا گیا تھا اور وہ مولانا رومی اور شمس تبریز کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے۔ انہوں نے انگریزی سے اس کو اردو میں ترجمہ کر رہی، اور ان کی جو آواز جو ہے صرف امریکہ کے مشاعرہ گاہوں نہیں، امریکہ کے باہر مڈل ایسٹ اور دوسری جگہوں تک پہنچ چکی ہے۔ تم بڑے احترام سے ناہید ورد کو دعوت کلام دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ ناول کا ترجمہ ہو چکا ہے اور پاکستان میں یہ پبلش بھی ہو چکا ہے، تو صاحب صدر کی اجازت سے تیرے جیسا مجھ کو بنا دیا تیرے عشق نے، تیرے جیسا مجھ کو بنا دیا تیرے عشق نے، مجھے خود سے یعنی ملا دیا تیرے عشق نے، تیرے جیسا مجھ کو بنا دیا تیرے عشق نے، مجھے خود سے یعنی ملا دیا تیرے عشق نے، تو ملا تو روح بھی میری وجد میں آ گئی، تو ملا تو روح بھی میری وجد میں آ گئی، مجھے رقص کرنا سکھا دیا تیرے عشق نے، مجھے رقص کرنا سکھا دیا تیرے عشق نے، تیری قربتیں کسی معجزے سے تو کم نہیں، تیری قربتیں کسی معجزے سے تو کم نہیں، مجھے رب سے میرے ملا دیا تیرے عشق نے، تیری قربتیں کسی معجزے سے تو کم نہیں، مجھے رب سے میرے ملا دیا تیرے عشق نے، تجھے پا کے تو میرا روپ رنگ نکھر گیا، تجھے پا کے تو میرا روپ رنگ نکھر گیا، مجھے کیا حسین بنا دیا تیرے عشق نے، تجھے پا کے تو میرا روپ رنگ نکھر گیا، مجھے کیا حسین بنا دیا تیرے عشق نے، میرے سامنے یہ تو میں نہیں کوئی اور ہے،
मेरे सामने ये तो मैं नहीं कोई और है, मुझे आईना भी नया दिया तेरे इश्क ने। मेरे सामने ये तो मैं नहीं कोई और है, मुझे आईना भी नया दिया तेरे इश्क ने। तो जो चाहूँगी, मैं परी थी 7 सवालों की मेरी शर्त थी। मैं परी थी 7 सवालों की मेरी शर्त थी, मुझे सारा कुछ ही भुला दिया तेरे इश्क ने। मैं परी थी 7 सवालों की मेरी शर्त थी, मुझे सारा कुछ ही भुला दिया तेरे इश्क ने। तेरे जैसा मुझको बना दिया तेरे इश्क ने, मुझे खुद से यानी मिला दिया तेरे इश्क ने। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल के चंद अशआर। मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, तुझसे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त। मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, तुझसे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त। तेरी बातें खुदा से करती हूँ, तेरी बातें खुदा से करती हूँ, और तो रज जगह कोई नहीं दोस्त। तेरी बातें खुदा से करती हूँ, और तो रज जगह कोई नहीं दोस्त। और इरफान साहब, तू मुरादों भरा जजीरा है, क्या मिसरा है? तू मुरादों भरा जजीरा है, तुझसे बेहतर दुआ कोई नहीं दोस्त। बहुत शुक्रिया। तू मुरादों भरा जजीरा है, तुझसे बेहतर दुआ कोई नहीं दोस्त। कितनी शफाफ है तेरी आंखें, कितनी शफाफ है तेरी आंखें, कितनी शफाफ है तेरी आंखें, दूसरा आईना कोई नहीं दोस्त। कितनी शफाफ है तेरी आंखें, दूसरा आईना कोई नहीं दोस्त। बेतलब ही लपेट लेती है, बेतलब ही लपेट लेती है, बेतलब ही लपेट लेती है, खामोशी का सिरा कोई नहीं दोस्त। बेतलब ही लपेट लेती है, खामोशी का सिरा कोई नहीं दोस्त। और अब्दुल्ला साहब, शेर देखिए। मैं मोहब्बत के बुत बनाती हूँ, मैं मोहब्बत के बुत बनाती हूँ, सांस लेता हुआ कोई नहीं दोस्त। मैं मोहब्बत के बुत बनाती हूँ, सांस लेता हुआ कोई नहीं दोस्त। और इसको झेला है जानती हूँ मैं, इसको झेला है जानती हूँ मैं, हिजर जैसा खला कोई नहीं दोस्त। इसको झेला है जानती हूँ मैं, हिजर जैसा खला कोई नहीं दोस्त। मैं तो समझी मेरा कोई नहीं दोस्त, तुझसे बढ़कर मिला कोई नहीं दोस्त। बहुत शुक्रिया।